کہ محرم کے مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ سفر کے مہینے میں اس سفر کا آغاز ہوا اور ربیع الاول کے مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ اسلام کا ایک بہت عظیم باب ہے جسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ عظمت، شان، عزت، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ ہجرت کرو کیونکہ میں اعمال میں سے کوئی بھی عمل ہجرت کے برابر کا نہیں پاتا۔ ہجرت اس قدر عظیم عمل ہے۔ صحابہ کی ہجرت 3 مراحل پر مشتمل تھی۔ پہلی ہجرت ہجرت حبشہ جو 5ویں سال نبوت کے، آپ جب اذیتوں سے تنگ آگئے کفار کی، اور صحابہ چونکہ اکثر غلام اور اکثر غریب صحابہ اور ان کے مالک ان پہ ظلم ڈھاتے، تشدد کرتے، ایسی مثالیں انہوں نے رقم کی ہیں کہ انسانیت بھی شرما جاتی ہے ان کے ظلم و ستم کو پڑھ کر سن کر۔ آپ جب انتہائی غمگین ہوئے تو آپ نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا ہے۔ 16 صحابہ، 12 مرد، 4 عورتیں، انہوں نے پہلی ہجرت کی ہے جسے ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ افواہ پھیلی کہ مکے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مشرکین کے معاملات نرم ہوئے ہیں، صحابہ حبشہ سے واپس پلٹے، لیکن حالات بدستور ویسے ہی تھے جیسے ظلم کی چکی میں پہلے مسلمان پستے تھے۔ پھر دوبارہ مدینے سے ہجرت حبشہ ہوئی۔ 80 افراد اور اس سے بڑھ کر کم و بیش صحابہ صحابیات اس قافلے میں شریک تھے، اور اسی قافلے میں سیدنا عثمان بن عفان بھی ہیں اور حضرت ام کلثوم بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ عثمان میرا وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا شخص ہے جس نے اپنی بیوی کے ہمراہ ہجرت کی ہے۔ ایک ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک ہجرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ السلام کی لخت جگر کی۔ دوری ہجرت حبشہ صحابہ نے کی۔ پھر جب صحابہ مدینے پلٹے، حالات تھمتے نہیں تھے، ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جو میرے سچے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا، جو اسلام قبول کرتا، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرتا، پھر ظلم کے تو دروازے ہی اس پہ کھل جاتے۔ کون سا ظلم ہے جو مشرکین مکہ پھر ان پہ نہ کرتے؟ ان کے بچوں کو اذیت دی جاتی، والدین کو تکالیف پہنچائی جاتی، خود ان کو اذیتیں دی جاتی۔ ابھی نبوت کا 13واں سال ہے، آپ نے خواب دیکھا، صحابہ کو بیان کیا، صحابہ اللہ نے مجھے وہ زمین دکھلائی ہے جہاں پہ مجھے ہجرت کرنے کا کہا گیا ہے۔ ہاں باغات وہاں پہ بڑے زہدہ، میں نے کھجوروں کے درخت بھی وہاں پہ دیکھے۔ اسلام کا حکم ہے ہجرت کرنے کا۔ آپ نے صحابہ کو پہلے ہی پیغام دیا ہے، صحابہ سٹیپ بائی سٹیپ ہجرت کرتے چلے جا رہے۔ حضرت صدیق کا بھی ارادہ ہے ہجرت کرنا چاہ رہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر تو رک جا، ٹھہر جا محبوب، ہجرت کا ارادہ نہیں ہے۔ فرمایا ارادہ ہے، میں منتظر ہوں جب اللہ کا پیغام آئے گا پھر میں ہجرت کے لیے نکلوں گا، اور مجھے یقین ہے اللہ تجھے میرے ساتھ ہجرت کرنے کا کہے گا۔ اس سے پہلے کے سفر ہے نا، ہر سفر پہ نبی صدیق اکٹھے، صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ کوئی سفر ایسا نہیں جس میں صدیق نبی
نبی کے ساتھ نہ ہو، بڑے ہی اہم سفر کیے، صدیق ہر موقع پہ ساتھ ہے۔ اور آج جو سفر ہونے والا ہے یہ بھی انسانی ہسٹری میں، اسلام کی ہسٹری میں بڑے سنہری حروف سے لکھا جائے گا، صدیق تو ٹھہر جا۔ حضرت صدیق کہتے ہیں 2 اونٹنیاں تو پہلے سے جب آپ کو خواب آئی نا کہ مجھے یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا اشارہ ہوا ہے، خواب دکھلائی گئی، 2 اونٹنیاں سپیشل الگ کر لی، ان کو بیری کے پتے کھلاتے، طاقتور اونٹنیوں کو کیا ہے کہ ہجرت کے سفر کا ارادہ ہوگا انہی اونٹنیوں پہ چلیں گے۔ اور صدیق کو بھی یقین ہے نا، ایک اونٹنی تیار نہیں کی، 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں۔ میرے پیغمبر کہہ رہے صدیق رک جا، اللہ تجھے میرے ساتھ جانے کا کہے گا۔ ادھر صدیق کو پتا چلا ہے تو 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں، 3 مہینے تک خوب ان کی سیوا کی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اجازت دی، محبوب ہجرت کیجئے۔ جبریل آئے، آگاہ کیا، دار الندوہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، محبوب آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے ابلیس نے مشورہ دیا ہے، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لو، پاک پیغمبر پہ اٹیک کرو، آپ قتل ہوں گے، کوئی بنو ہاشم کسی سے بدلہ نہیں لے سکے گا، کس کس سے لڑے گا۔ ادھر ابلیس نے یہ مشورہ دیا ہے، ادھر عرش والے رب نے جبریل امین کو مدینہ کی طرف روانہ کیا ہے، این دوپہر کا وقت ہے، محبوب کو اطلاع دی جاتی ہے، محبوب جائیے صدیق کو ساتھ لے کر ہجرت کر جائے۔ دوپہر کا وقت، گرمی کا موسم ہے، محبوب جب اپنے سر کو کپڑے سے لپیٹے ہوئے حضرت صدیق کے گھر کی طرف جا رہے، گھر سے نہ پتا چلا کہ محبوب باہر آ رہے۔ حضرت صدیق کہتے ہیں اللہ خیر کرے، کبھی پیغمبر آج تک اس ٹائم میرے گھر نہیں آئے، آج لگتا ہے معاملہ کچھ اہم ہے۔ دروازے پہ دستک دی، میرے محبوب صدیق کے گھر میں آئے۔ واہ صدیق، اللہ نے تجھے عظمت کمال دے دی، شان کمال دیا ہے، مرتبہ کمال دیا ہے، عزت کمال کی دی ہے، تجھے ہی نہیں اللہ نے تیرے گھر کو بڑی عزت دی ہے، تیری بیٹیوں کو شان دی ہے، تیرے بیٹوں کو شان دی ہے، تیری والد والدہ کو شان دی ہے، تیرے دماد کو اللہ نے عزت دی ہے، کوئی ایک موقع نہیں ہے۔ آپ فرماتے صدیق اپنے گھر والوں کو کہو یہاں سے اٹھ جائے، معاملہ خاص ہے۔ وہاں صدیق تیری تربیت ہے، اور میں فدا کا ابھی و امی، اور محبوب آپ پہ میری ماں بھی قربان ہو جائے، میرا باپ بھی قربان ہو جائے، یہ اہل میرے نہیں ہیں، یہ اہل تو آپ کے ہیں، آپ کے اہل خانہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بات کریں۔ حضرت صدیق سے میرے نبی فرماتے اللہ نے ہجرت کا آرڈر کر دیا ہے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے محبوب اکیلے نہیں جانا، ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی سے نکلے جب وہی 2 اونٹ منگوائے حضرت صدیق نے، کمال میرے نبی کی بھی محبت ہے، اور میں محبوب ایک اونٹ آپ کا ہے، اور میں صدیق میرا ہے تو میں پیسے دے کے لوں گا، ویسے نہیں لوں گا، اور میں نہیں محبوب میں نہیں پیسے دوں گا۔ آپ نے قیمت دی حضرت صدیق کو، وہ اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ نے سفر کیا ہے۔ عبداللہ بن عریقت یہ رستوں کا ماسٹر ہے، پتہ بڑا اس کو رستوں کا، آپ نے اس سے معاملہ طے کر لیا ہے۔ 3 دن ہم نے غار سور ٹھہرنا ہے، ہمارے ساتھ غار سور جائے گا، اونٹنیاں لے کے تو واپس مکہ آئے گا، 3 راتوں کے بعد تو غار سور پہ پہنچے گا، اور ہم سفر اختیار کریں گے مدینے کا۔ گھر سے نکلنے لگے نا تو شادان تیار
انتظار کیا ہے، کھانے کے لیے، پانی کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، اوپر سے بہنیں، حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، حضرت صدیق کی بڑی لخت جگر ہے، حضرت زبیر کی زوجہ محترمہ ہے، کہتے ہیں اور تو کوئی چیز نہیں تھی، میں نے ابو سے کہا، فرمایا ایک میرا پٹکا ہے جو کمر پہ باندھا ہوا ہے، فرمایا یہی میرے پاس ہے، فرمایا میری بیٹی اس کو پھاڑ دے، چیر دے، دو ٹکڑے کر کے سامان باندھ جو سفر کے لیے نکلنا ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے اپنا پٹکا اتارا، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک کے ساتھ میں نے مشکیزہ باندھا، ایک کو اپنی کمر پہ باندھا، یہ وہی دن تھا حضرت اسماء کی کنیت پڑ گئی، ذات النطاقتین، دو پٹکوں والی۔ اللہ نے یہ عظمت کس لیے صدیق کے گھر کو دی ہے، پیغمبر کی خدمت ہو رہی، آپ غار سور پہنچے، حضرت عبداللہ بن ابی بکر حضرت صدیق کے لختے جگر ہیں، ابھی کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن سارا دن مخبری کرتے مکے والوں کی اور خبر رات کو پہنچاتے میرے نبی کو غار سور میں۔ حضرت اسماء روزانہ رات کو ہنڈیا پکاتی، سالن روٹی لے کر نکل پڑی غار سور کی طرف، اور صدیق کا گھرانہ ہی بڑا کمال ہے، صدیق کے گھر کے ایک ایک فرد کی اسلام کے لیے عزت ہے۔ حضرت اسماء کھانا پہنچا رہی، عامر بن فہیرہ یہ غلام ہے حضرت ابو بکر صدیق کے، دونوں ہی آتے تھے نا بہن بھائی، ایک خبریں پہنچاتا ایک کھانا پہنچاتی۔ عامر بن فہیرہ جو ہے نا وہ بکریاں لے کر غار سور کی طرف آتے، کس لیے یہ دونوں بہن بھائی گزرے، قدموں کے نشان تو لگے ہوں گے، بکریوں کا ریوڑ اوپر سے گزرے گا، بکریوں کے نشانات، پاؤں کے نشانات ختم ہوں گے۔ 3 دن خدمتیں کی صدیق کے گھرانے نے، پاک پیغمبر کی، عرش والے رب نے قرآن بھیجا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، سورہ توبہ آیت نمبر 40، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ اور یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جس کو بکری نے نہیں کھایا، جو چھپایا نہیں گیا، قرآن کا وہ حصہ ہے قیامت تک پڑھا جائے گا، حافظ پڑھیں گے، قاری پڑھیں گے، مسلمان پڑھیں گے، مومن پڑھیں گے، صدیق کی عظمت کے پرچم بلند ہوں گے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ۔ کون ہے قرآن کی اس آیت کا مصداق؟ ثَانِيَ اثْنَيْنِ، دو میں سے دوسرا، ایک تو پیغمبر ہے، کون ہے دوسرا؟ تو نے بھی لکھا اپنی کتابوں میں، پیغمبر نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا، کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن ثانی اثنین، حضرت علی پیغمبر کے بستر پر تھے، اور محمد الرسول اللہ، پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ کون ہے؟ اور ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ایک پیغمبر ہے، دوسرے صدیق ہیں، ایک میرے نبی ہیں، دوسرے ابو بکر ہے۔ آپ غار کے اندر نا، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے جب دیکھا نا تو مشرکین مکہ پیچھا کرتے کرتے غار کے دروازے پہ پہنچ گئے، آپ نے منظر دیکھا، محبوب ان میں سے اگر کوئی بھی نیچے دیکھے نا اپنے قدموں کی طرف، یہ تو ہمیں پہچان جائیں گے، جان جائیں گے ہم غار میں ہیں۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق گھبراتا کیوں ہے؟ میرے ساتھ اور تیرے ساتھ اللہ ہے،
میرے ساتھ اور تیرے ساتھ ایک نقطہ بیان کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری بنی اسرائیل ساتھ ہے. سامنے جب پانی دیکھا نا قوم نے کہا موسیٰ مروا چھڑے آئی, آگے پانی ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, مر گئے. حضرت موسیٰ نے کہا تھا کلا ہرگز نہیں, ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. قوم کے ایمان کا پتہ ہی نہیں, ان کا تذکرہ نہیں کیا, اور میرے پیغمبر کو جس طرح اپنی نبوت پہ یقین ہے اسی طرح ابو بکر کے ایمان پہ یقین ہے. آپ نے کہا لا تحزن, اور پتہ ہے دو لفظ ہوتے, ایک خوف کا ایک حزن کا. حزن جو ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اپنی جان کا, حزن ہوتا ہے دوسرے کی جان کا. قرآن نے حزن بولا ہے لا تحزن. صدیق مجھے پتا ہے تجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے, تجھے تو اللہ کی امانت محمد مصطفیٰ کی فکر ہے. علی اللہ ہے, مکے کے لوگوں کی امانتیں علی کے پاس ہے, علی اللہ ہے رضی اللہ عنہ. اور جس کے بعد کائنات کے رب کی سب سے قیمتی امانت ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. خواب میں کسی کو پیغمبر نظر آ جائے نا کہتے جی بلے ہی بلے, اس کا کیا کہنا. صحابہ جنہوں نے محبوب کو دیکھا ہے ان کی عظمتیں الگ ہے, لیکن صدیق تیری عظمت پہ بھی قربان جاؤ. 3 دن 3 راتیں, چھوٹی سی غار ہے, پیغمبر کا چہرہ اور نظر ابو بکر صدیق کی ہے. اللہ کی قسم کتنی عظمتیں, کتنی شان اور عظمت ہے. ہجرت کا یہ سفر ہے. اب بھائیو باتیں کریں تو ختم نہ ہو. صحابہ نے قربانیاں دی ہیں ہجرت کے رستے میں. والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم, بنے بنائے گھر چھوڑنے آسان نہیں ہے, پہلیاں مربع چھوڑنے آسان نہیں ہے, جائیدادیں چھوڑنی آسان نہیں ہے. حضرت ابو سلمہ ام سلمہ کو ساتھ لے کر, حضرت سلمہ بیٹا ہے اس کو بھی ساتھ لیا ہے, ہجرت کا ارادہ کیا ہے. کہتے میں نکل ہی رہا, سسرال والے آئے, بیٹی کا ہاتھ پکڑا, اے ابو سلمہ تو جانا چاہتا ہے 1000 مرتبہ جا, یہ بیٹی ہماری ہے, ہم نے نہیں بھیجنی تیرے ساتھ, یہ نہیں ہجرت کرے گی. کہتے ہیں زور سے طاقت سے مجھے روکا, نہیں جانے دیا. حضرت ابو سلمہ کے گھر والے آئے, قبیلے والے آئے, بیٹے کو پکڑا چھوٹے کو, اور میں ہماری اولاد ہے, ہماری نسل ہے, ہمارا خاندان ہے, نہیں جانے دیں گے. جانا چاہتا ہے اکیلا جائے گا, تنہا جائے گا. اونٹ بھی چھینا, بیوی بھی چھینی, بچہ بھی چھینا, اکیلے تنہا. حضرت ابو سلمہ, تصور تو پیدا کر, جس کا ایک ہی بیٹا ہو, بیوی بھی چھین لی, بچہ بھی چھین لیا ہے, اونٹ بھی چھین لیا ہے. آج تو گاڑیوں پہ بیٹھ کے مکہ سے مدینہ جاتا ہے نا, اللہ کی قسم جنہوں نے رات کی تنہائیوں میں دن کی گرمیوں میں پیدل سفر کیے ہیں مدینہ طیبہ کے, انہیں صحابہ کہتے ہیں, انہیں پیغمبر کے یار کہتے ہیں, انہیں جان سارانے نبوت کہتے ہیں, انہیں پیغمبر کے دیوانے کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ابو سلمہ سب کچھ چھن گیا. میں نے کہا یا اللہ, بیوی بھی نہیں رہی, بچہ بھی چھن گیا, اونٹ بھی چھن گیا, سب کچھ چھن جائے گوارا ہے. پیغمبر نے ہجرت کا کہا ہے, میں اکیلا ہجرت کروں گا. ہجرت کی ہے, اکیلے کی ہے. ام سلمہ کہتی 1 سال میں اپنے خامند کی جدائی میں مکہ میں تڑپتی رہی. بیٹا مجھ سے جدا رکھا گیا, وہ مجھے ملنے نہیں دیتے. خامد مدینے, بیوی مکے, بچہ سسرال کے گھر میں. ذرا تصور تو کر ان صحابیات کا ایمان کیسا, ان صحابہ کا ایمان کیسا. سب کچھ گوارا ہے, پیغمبر کی نافرمانی
قربانی گوارا نہیں ہے۔ کوئی ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، سب کچھ چھن گیا، ہجرت کی نا تو قدم مبارک پھٹ گئے، خون نکل رہا ہے، جسم پہ سفر کے آثار ہیں۔ محبوب کے پاس مدینے پہنچے، محبوب ہجرت کر کے آیا ہوں، سب کچھ ہی چھن گیا ہے، سب کچھ چھن گیا ہے، تن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے، میں رکا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں عبد الرحمن اگر اللہ کے لیے میری محبت میں آیا ہے تو نے پھر کچھ بھی قربان نہیں کیا، اللہ نے تجھے سب کچھ ہی عطا کر دیا ہے۔ یہی عبد الرحمن سے تجارت کی نا، مدینے میں اول نمبر مفسرین نے لکھا پہلا نمبر، سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس دولت تھی تو عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے ہجرتیں کی ہیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تنہا نکلا، کوئی 2 بندے کوئی 3 بندے نکلے، میں تنہا نکلا، ہجرت کی، مکہ پہنچا۔ اور بھائیو یہ ہجرت صحابہ نے کر کے امت کے لیے یہ درس چھوڑا ہے، لوگوں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے پر اللہ رسول کی قربانی اللہ رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ان کی خاطر ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان پاک باز صحابہ کی سیرت کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔